آیت نمبر 51 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجی من تشاء منہن وتوفی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک ذالک ادنی ان تقر اعینہن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا ترجی من تشاء منہن وتوفی الیک من تشاء، آپ ان میں سے جس کو چاہیں اس کی باری کو موقوف کر دیں اور جس کو چاہیں اپنے پاس رکھ لیں۔ وَمَنِ ابْتَغَیْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَیک، اور جس کو آپ چاہیں ان میں سے جس کو آپ نے علیحدہ کیا تھا تو پس نہیں ہے آپ پر اس کے بارے میں کوئی گناہ۔ ذالک ادنی ان تقر اعینہن، یہ زیادہ قریب ہے کہ ٹھنڈی ہوں ان کی آنکھیں، ولا یحزن، اور نہ وہ غم کھائیں، ویرضین بما آتیتہن کلہن، اور وہ راضی ہو جائیں اس کے ساتھ جو آپ ان کو دیں سب۔ واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ وکان اللہ علیما حلیما، اور ہیں اللہ تعالیٰ جاننے والے بردبار تحمل مزاج۔ اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور خصوصیت کو بیان کر رہے ہیں جو صرف آپ کے ساتھ ہی خاص ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیویوں کے درمیان جو باریاں مقرر کرنے کا اختیار دیا گیا تھا کہ آپ کی 9 بیویاں ہیں تو آپ ان میں باریاں تقسیم کر دیں، جس کی باری آپ چاہیں موقوف کر دیں اور جس کی چاہیں آپ اپنے درست رکھ لیں، اپنے پاس رکھ لیں، اور پھر جس کو آپ باری اس کی موقوف کی تھی یعنی اس کو دور کیا تھا، اگر آپ کا دل چاہے دوبارہ اس کو بلانے کا تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصیت اختیار دینے کے باوجود پھر بھی آپ نے اس کو استعمال نہیں کیا، حالانکہ اللہ کی طرف سے آپ کو اجازت مل گئی تھی،
کہ آپ جس کی باری چاہیں مقرر کریں، جس کی چاہیں نہ مقرر کریں، جس کی مقرر نہ کریں پھر آپ کا دل کر پڑے اس کے ساتھ مباشرت کرنے کا، ملنے کا، تو آپ کو پھر بھی اجازت ہے کہ آپ بلا سکتے ہیں۔ یعنی جیسے ہم کہیں کہ میں آپ کے ساتھ نہیں بولتا، تو پھر آپ دوبارہ اس کے ساتھ بول نہیں سکتے، یعنی اس قسم کے معاملے میں تو اس کا کفارہ دینا پڑے گا۔ لیکن آپ کو یہ اختیار تھا کہ آپ جس کو چاہیں علیحدہ کریں، پھر آپ کا دل چاہتا ہے تو آپ اس کو دوبارہ بلا سکتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں اپنی بات سے پھر گیا بندہ، تو پھرنا نہیں چاہیے، لیکن آپ کو اجازت تھی کہ آپ کر سکتے تھے ایسے، لیکن آپ نے اس کے باوجود پھر بھی نہیں کیا کہ اللہ نے اختیار دیا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو آپ چاہیں اس کی باری موقوف کر دیں، اور جس کو چاہیں آپ اپنی طرف بلا لیں، رکھ لیں، اور جس کو آپ نے علیحدہ کیا تھا اس کو بھی آپ دوبارہ بلانا چاہیں تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود سب کی باریاں مقرر کی تھیں۔ صرف ایک آپ کی بیوی تھی جو میں نے کل بھی بتایا تھا، حضرت سودا بنت زمعہ، وہ بڑھاپے کو پہنچ گئی تھیں، تو انہوں نے آپ خود ہی پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ میں اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیتی ہوں کہ میرے باری والے دن آپ ادھر ٹھہر جایا کریں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود پھر بھی اتنا انصاف کیا کہ آپ جب کہیں سفر پہ جاتے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرعہ اندازی کراتے، تو جس بیوی کا نام نکل آتا اس کو آپ ساتھ لے جاتے، باقی دوسرے کو ادھر چھوڑ جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک ادنیٰ ان تقر اعینہن، یہ زیادہ قریب ہے، یعنی اختیار کہ وہ ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے۔ کیا مطلب؟ کہ جب ان کو پتہ چل گیا کہ اب ہماری باری مقرر ہو چکی ہے تو پھر کسی کو اعتراض ہی نہیں رہے گا، تو یہ ان کی آنکھوں کو زیادہ ٹھنڈک پہنچائے گی بات، کہ یعنی ان کے دل میں کوئی ایسا خیال نہیں آئے گا کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کہ آپ ادھر چلے گئے ہیں، میرے پاس آنا چاہیے تھا۔ جب پتہ ہی ہے کہ اس کی باری نہیں ہے، اس کا اختیار ہی نہیں ہے، تو اس کے دل میں خیال ہی پیدا نہیں ہوگا سونکھنوں والا جو ہوتا ہے کہ آپ ادھر چلے گئے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ زیادہ قریب ہے اختیار کا معاملہ جو ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی، ولا یحزن، اور وہ غم نہیں کھائیں گی، ان کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ ان کو پتہ ہے میری باری نہیں ہے۔ تو جب باری نہیں ہے تو پھر پریشانی بھی نہیں ہے۔ تو جب باری مقرر آپ نہیں کریں گے پھر دل میں خیال آئے گا کہ آپ ادھر چلے گئے، میری طرف آنا چاہیے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ، اور وہ راضی ہوں گے اس پر جو ان کو آپ دیں گے، سب کی سب۔ تو جو کچھ آپ نے ان کو دیں گے وہ اس پر سب راضی رہیں گی۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ تو جو بھی دل میں بات آئے گی، دل میں خیال آئے گا، اللہ تعالیٰ تو اس کو جانتے ہیں نا۔ تو وَقَالَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ جاننے والے بردبار ہیں۔ لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ، نہیں ہے حلال آپ کے لیے عورتیں ان کے بعد، ولا ان تبدل بہن، اور نہ ہی یہ کہ آپ بدلیں ان کی جگہ، من ازواج ولو اعجبک حسنہن، بیویوں کو اگرچہ خوش لگے آپ کو ان کا حسن، الا ما ملکت یمینک، مگر جو مالک ہوں آپ کے دائیں ہاتھ، وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے لیے ان ازواج مطہرات کے علاوہ عورتیں حلال نہیں ہیں، یعنی بس اب آپ نے ان کے بعد اور نکاح نہیں کرنا۔ کیوں؟ کہ جب یہ سب کچھ پہ راضی ہو گئی ہیں، جو پیچھے ہم پڑھ کر آئے تھے آیت اختیار، یعنی جب ان کو کہا گیا تھا کہ جب عورتوں نے مطالبہ کیا تھا کہ حضور اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت دیا ہے، تو جیسے انصار کی عورتیں، مہاجرین کی عورتیں کھا پی رہی ہیں، زیب و زینت کر رہی ہیں، ان کے پاس مال آیا ہے تو ہمیں بھی کچھ دو، ہم بھی تاکہ کچھ کھائیں پئیں، ہمیں کپڑے شپڑے اچھے ملنے چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ان کو کہو اگر دنیا کا مال چاہتی ہو تو تم کو مل جاتا ہے، لیکن تم نے نبی کے گھر سے پھر جانا ہوگا۔ تو اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو اور آخرت کے گھر کو پسند کرتی ہو تو پھر تمہیں وہ ملے گا۔ تو سب خواتین نے، آپ کی بیویوں نے کہا کہ ہم اللہ کو اور اس کے رسول کو اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہیں، تو ہم جو کچھ بھی ہے
اسی پہ گزارا کریں گے، آئندہ ہم کسی قسم کا آپ سے مطالبہ نہیں کریں گے، یعنی آپ کو پریشان نہیں کریں گے، جیسے بھی ملے گا ہم کھا پی کر گزارا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انہوں نے یہ کام کیا ہے تو پھر اب ان کا بھی تو حق بنتا ہے نا کہ آپ ان کے علاوہ اور عورتوں سے اب نکاح نہ کریں، بس آپ اب انہی پہ گزارا کریں۔ اگرچہ فرمایا تمہیں اور بیویاں جو ہیں ان کا حسن اچھا کیوں نہ لگے، یعنی خوبصورتی کے لحاظ سے اگر کوئی عورت اچھی کیوں نہ لگے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے اب نکاح نہیں کرنا، اب انہی کے ساتھ رہنا ہے۔ ہاں جو آپ کا دایاں ہاتھ مالک ہو، لونڈیاں جو ہیں ان کا آپ کو اختیار ہے کہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے وہ بھی نہ اختیار کیا۔ صرف دو ہی آپ کی لونڈیاں تھیں، ایک ریحانہ اور ایک ماریہ قبطیہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان ہیں، یعنی اللہ کے علم میں ہے ہر چیز، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ بھی کوئی کرتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا اب آپ کے لیے ان عورتوں کے علاوہ عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ تو آپ نے پھر ان اور اپنی بیویوں کے علاوہ پھر اس کے بعد کسی عورت سے نکاح نہیں کیا۔ تو یہ تھے آپ کے خصوصیات جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا تھا، تو آپ نے ان خصوصیات کو ہی اختیار کیا، استعمال کیا، آپ نے اس سے آگے نہیں بڑھے، یعنی اللہ کے حکموں کے پابند رہے آپ بھی۔ جزاکم اللہ خیرا۔